تو مجھے ایک منزل اور آنے دیجیے. میں کعبہ 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 پکارتا رہوں عمرہ نہیں ہو پائے گا. جی کعبے کی صورت لفظی لفظ میں کعبہ کعبہ پکاروں عمرہ نہیں ہو پائے گا. کاغذ بھر ڈالوں ڈائریاں بھر ڈالوں کاپیاں بھر ڈالوں کعبہ کعبہ لکھ کر صورت کتبی عمرے کا ثواب نہیں ملے گا. سوچتا رہوں کعبہ کعبہ پسیلے چھوڑ جائیں گے مگر عمرے کا ثواب نہیں ملے گا. جی صورت ذہنی ذہن میں کعبہ کعبہ پکارتا رہوں مجھے کعبے کا عمرے کا حج کا ثواب نہیں ملے گا. لازم ہے کہ میں چاہوں کعبے کو لمس کروں طواف کروں تب جا کے مجھے عمرے کا اور حج کا ثواب ملے گا. قربان جائیں علی کی ذات پر. سوچتے رہیں علی علی تو عبادت, لکھتے رہیں علی علی تو عبادت, بولتے رہیں علی علی تو عبادت, علی کے چہرے کی زیارت کر لیں تو عبادت. مولا کا ذکر سن کے آپ صلوات اور نعرہ لگاتے ہیں ورنہ مولا کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہو رہا. میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ اپنا کام کر رہے ہیں. نہ میں آپ کا محتاج ہوں نہ آپ میرے محتاج ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. مجھے کیونکہ نفسیات سے بھی آشنائی ہے توجہ چاہوں گا آپ سے. ایک اہل سنت کے عالم جناب ابو الحسن ابن مغازلی, یہ 1000 سال پرانے عالم اہل سنت کے, سن 400 ہجری کے عالم دین ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب امیر المومنین. مولا علی کی شان میں پوری کتاب لکھی ہے اور کتاب کا جو ضخامت ہے وہ بھی 600 صفحوں کی کتاب ہے. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل جو جمع کیے ہیں اس لیے جمع نہیں کیے کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ میں نے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھی جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہم پر ضرورت بنتی ہے, میں جوان اور بچوں سے گزارش کروں گا, ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کا عنوان مولا علی کی ذات کو قرار دیں. ہمارے پر لازم ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت دو. پورا خطاب ہو گیا, مولا کی بات ہی نہیں ہوئی. پیغمبر فرمانے اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت دو. پھر ہماری یہ مجلس ہی نہیں جہاں دو آدمی ملیں. بھائی مجھے ہر ثقافت میں ہر قوم کی ثقافت میں جو مثبت چیزیں ہیں وہ بڑی پیاری لگتی ہیں. جی پنجابیوں میں کچھ بہت سی خوبیاں ہیں, مہاجروں میں یعنی اردو بولنے والے ہندوستانی جو پاکستان میں آئے ان میں کچھ خوبیاں ہیں. جی سندھیوں میں کچھ خوبیاں ہیں, پختونوں میں کچھ خوبیاں ہیں, بلوچوں میں کچھ خوبیاں ہیں, ثقافتی خوبیاں. مجھے سندھیوں کی ایک خوبی بڑی اچھی لگتی ہے, جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ علی مدد بولتے ہیں اور فوراً جواب آتا ہے مولا علی. مولا علی مدد کا جواب آتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مجلس کا اطلاق کم سے کم دو آدمیوں کی ملاقات کو کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لاہور کے ایک عالم دین ہیں جناب مولانا فیضی صاحب, سنی عالم. انہوں نے ابھی چند سال پہلے اپنے مدرسے کا نام بدل کر مدرسہ امیر المومنین اس کو رکھ دیا ہے, جامعہ امیر المومنین کے نام سے علی بن ابی طالب. اور پھر ایک کتاب بھی لکھی مولا کی شان میں. اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ میرے اندر تبدیلی کیوں آئی ہے, اور فرمایا کہ میرا ایک نمازی تھا جو 20 سال سے میرا جمعے کا خطبہ سن رہا تھا. ایک دن مجھ سے نماز کے بعد کہنے لگا کہ مولانا آپ کے نزدیک یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں, اس حدیث کا اعتبار, اس حدیث کی سند مکمل ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. میں نے کہا بالکل صحیح السند ہے, اس کی روایت مکمل ہے, اس کے راوی سارے مستند ہیں, اس کو کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے, یہ خبر احاد میں سے نہیں ہے, خبر متواترہ میں سے ہے. تو کہنے لگے میں تو آپ سے 20 سال سے تعلق ہے, میں 20 سال سے آپ کے خطبے سن رہا ہوں, آپ تو علی کا ذکر نہیں کرتے. آپ کا پورا خطاب مکمل ہو جاتا ہے, علی کی بات ہی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کتنا اہتمام کر کے گئے. نبی چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہو, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو.